بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہمارا نیکی کا سیگمنٹ ہے جس کی ذمہ داری آج کلی طور پہ مجھ پر ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ, آئی ایم آنرڈ کہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جن کے ساتھ میرا تواتر سے رابطہ بھی رہا ہے, جن کے کچھ ایونٹس میں میں نے ملک اور بیرون ملک شرکت بھی کی ہے, ناروے میں ایک ایونٹ میں اور باقی پاکستان میں بھی. اور آپ نے بڑا ایک زبردست ایک پیکیج بھی دیکھا جو کہ عکاسی کرتا ہے. لیکن ذرا اگلے ہم 8-10 منٹ میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دی سٹیزنز فاؤنڈیشن یہ ایکچولی کیا کر رہا ہے. ان ایزیسٹ پاسبل ورڈز ہم جان سکیں کہ کر کیا رہا ہے یہ, اور میں اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں, اور جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, اور جو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کس کیپیسٹی میں کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ سید اسد ایوب احمد صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اینڈ سی ای او ہیں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تھینک یو فار یور ٹائم. جزاک اللہ. اسفندیار عنایت صاحب سے ہماری ملاقات ویسے بھی رہی ہے بہت مرتبہ, وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈیولپمنٹ ٹی سی ایف کے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. 1995 میں ادارہ قائم ہوا, تقریباً 29 سال کی جرنی ہے. لیکن اگر میں آپ سے مختصر اور ایزیسٹ پاسبل ورڈ میں آپ سے کہوں کہ ہمیں سمجھائیے یہ ادارہ جس کا نام دی سٹیزنز فاؤنڈیشن ہے یہ کیا ہے, یہ کس کیپیسٹی میں لوگوں کی کیا ہیلپ کرتا ہے؟ جی دیکھیے, پاکستان میں جو تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ دو حوالوں سے ہے. ایک تو یہ کہ جو بچے اسکول سے باہر ہیں, بدقسمتی سے کوئی 2.5 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکول جا ہی نہیں رہے ہیں. صحیح. اور جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کو جس معیار کی تعلیم مل رہی ہے وہ بھی معیاری نہیں ہے. صحیح ہے. تو ٹی سی ایف اس مقصد کے لیے وجود میں آیا کہ غریب ترین علاقوں میں جہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی, ٹھیک ہے, وہاں پہ افورڈیبل تعلیم دی جائے. اگر والدین 100 روپے افورڈ کر سکتے ہیں, 50 کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں وہ, اچھا, اتنے میں چاہے ہمارا جو بھی خرچہ ہے, اور وہ خرچہ جو ہے وہ میسر حضرات جو ہیں وہ اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں, تو ان کو لیکن افورڈیبل تعلیم دی جا سکے جو کہ معیاری ہو. تو الحمدللہ آج 2,86,000 بچے ہمارے جو ہیں وہ 1921 اسکول یونٹس میں پڑھ رہے ہیں سارے ملک میں. اور نہ صرف ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں بلکہ ان اسکولوں سے پھر آگے جا کے کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. تو جو اس وقت پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز ہیں سب میں ہمارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. تو ٹی سی ایف کس کلاس سے کس کلاس تک کے بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہے؟ ہم لوگ تو کے جی سے لے کے کلاس 10 تک کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن اس سے آگے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں اسکالرشپس کے تھرو. اچھا, چاہے وہ انٹرمیڈیٹ میں جائیں, آگے ٹرشری میں جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو فیس سٹرکچر کیا ہے؟ مطلب ایک فیس سٹرکچر ہے جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اتنا دے دے, یہ ہے؟ جی اتنا دے دے. تو ہمارا خرچہ تو 3,500 سے اوپر تقریباً آتا ہے فی مہینہ فی بچہ. صحیح ہے. لیکن ایوریج جو بچوں سے فیس آتی ہے وہ تقریباً 200 کے قریب آتی ہے. کتنی؟ 200 روپے. اچھا اچھا. اور اس میں بھی وہ بھی ہیں جو 50 روپے 40 روپے بھی دے رہے ہیں, اور وہ بھی ہیں جو 300 روپے بھی دے رہے ہوں گے. آلرائٹ. اور کرائٹیریا کیا ہے, کس بچے کو داخلہ مل جائے گا ٹی سی ایف میں؟ کوشش تو ہے کہ غریب ترین بچے کو پہلے ملے. اچھا, جس علاقے میں ہیں, ویسے تو علاقے ہی ایسے ہیں کہ وہاں پہ سبھی مستحق بچے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی جو بچہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو داخلہ پہلے دیا جائے. سو ٹو نیم اے فیو, مثلا کن علاقوں میں, کراچی کے یا کچھ, اگر لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ کن لوکیلٹیز میں؟ مچھر کالونی ہے, ابراہیم گوٹ ہے, ملا عیسیٰ گوٹ ہے, سمار گوٹ ہے, گارڈن میں ہے, قیوم آباد میں ہے, کرنگی میں ہے, لانڈی میں ہے. تقریباً اکراس پاکستان ہے. اکراس پاکستان چاروں صوبوں میں. سو ایکسٹریم ساؤتھ کے ٹی بندر سے لے کے نارتھ بٹل بٹگرام, ویسٹ گوادر, ایسٹ واگا بارڈر, اینڈ آل ان بٹوین انکلوڈنگ آزاد جموں کشمیر میں. زبردست. اور تقریباً کتنے یونٹس ہیں آپ نے کہا؟ 1921 یونٹس. 1921 اسکول یونٹس ہیں پورے پاکستان کے اندر. تو تقریباً کتنے بچے ہیں ہو گئے؟ 2,86,000 بچے جو ہیں وہ ابھی تعلیم حاصل. اور یہ جو بات کی جیسے اسد صاحب نے کہ معیاری تعلیم جو ہے, تو یہ صرف تعلیم نہیں, اور اس میں تربیت کا عنصر بھی جو ہے وہ شامل ہے. اور کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ تربیت اور تعلیم میں کتنا فرق ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ آٹا اور نمک میں جیسے نمک جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے اور آٹا جو ہے تربیت ہونی چاہیے. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تربیت پہ بھی اتنا ہی زور دیں تاکہ ایک اچھے شہری جو ہے ہم نکال سکیں. سو اب یہ یعنی کچھ ایسا بتائیے جس سے لوگوں کو ذرا یہ اندازہ ہو کہ یہ کس سطح کے اسکولز ہیں. مثال کے طور پر ٹیچرز ہیں, اگر تو وہ ٹرین ٹیچرز ہیں, انفراسٹرکچر ہے تو کس طرح کا ہے. ایک کانسیپٹ آتا ہے نا کہ جناب ایک ایسا اسکول ہے جو 40-50 یا اوسطاً 200 روپے لے رہا ہے,
تو پھر بینچ بھی ٹوٹی ہوئی ہوگی, پھر پنکھے کا بھی تصور نہیں ہوگا, پھر ٹیچر بھی کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا. آج ماڈل جو ہے نا بہت ہی سادہ سا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک تو نمبر 1 غریب بچے کا غریب اسکول نہیں ہے بھئی, یہ میرا سوال یہی تھا. یہ خوبصورت انفراسٹرکچر جو یونیسیف کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنائے گئے ہیں, ان میں لائبریری بھی ہے, ان میں جو ہے وہ کشادہ کمرے ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ سیکنڈری کے اندر سائنس لیبس, کمپیوٹر لیبس موجود ہیں. اور ابھی 6ٹھی جماعت میں ہم نے کیریکولم کا حصہ, جو کہ ابھی بہت سے اچھے پرائیویٹ اسکولز میں شاید ابھی نہیں ایز کیریکولم انٹروڈیوس ہوا ہے. ہم لوگ کوڈنگ کرا رہے ہیں, جس سے اے آئی وغیرہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں, پروگرامنگ کرا رہے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو بی اے رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن, وہ بھی کورس کا حصہ. تو یہ تربیت میں کہ آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں اچھا خاصا آدمی ہے, لیکن جب ڈیجیٹل دنیا میں آتا ہے تو کچھ الگ شکل ہو جاتی ہے, تو وہ بھی سکھاتے ہیں. دوسرا, ہماری 14,000 فیمیل فیکلٹی ہے. اچھا, سو ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کے بعد وی آر دا لارجسٹ فیمیل امپلائرز ان پاکستان. ریئلی ان ایجوکیشن سیکٹر اوور آل, really across private any sector? I mean basically we have 17,000 plus women who are working, جن میں 14,000 فیکلٹی ہے اور پھر نان فیکلٹی بھی ہے. Very nice. So we are the biggest employer of women in Pakistan in the private sector. ماشاء اللہ, یہ بڑا دعویٰ ہے, بڑی بات ہے کہ حکومت, ظاہر حکومت کا تو اپنا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے کہ حکومت کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بگیسٹ امپلائر, لارجسٹ امپلائر خواتین کے اعتبار سے پورے ملک میں آپ کہہ رہے ہیں. اوکے, زبردست. اینڈ پلیز ٹیل می مور اباؤٹ دا فیکلٹی, بیکاز ظاہر ہے عام طور پر انفراسٹرکچر وغیرہ کی تو اپنی اہمیت ہوتی ہے, لیکن اگر اسٹاف کوالیفائڈ نہ ہو, والدین کو ہوتا ہے کہ اسٹاف کتنا کوالیفائڈ ہے تو بچے کو اتنی اچھی طریقے سے تعلیم آگے منتقل کرے گا. تو اس بارے میں بتائیے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو جب سے ٹیچر وجود میں آیا تو ہم نے ٹیچر ٹریننگ پہ ہمیشہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے. اس وقت یہ ہے کہ ہماری پرنسپلس کی اپنی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو سال میں کوئی 12-14 دن ہوتی ہے. ہر پرنسپل ہر سال اس پہ ٹرین ہوتی ہے. ٹیچرس کی ٹریننگ, پیڈاگوجیکل سکلز میں ان کے اپنے سبجیکٹ نالج کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک بہت اور دلچسپ چیز یہ کرتے ہیں کہ جو ٹیچر جو سبجیکٹ پڑھا رہی ہے اس پہ اس کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے. اچھا, کہ وہ خود وہ سبجیکٹ جانتی ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ ہماری ٹیچرز جو ہیں ان کی اپنی سبجیکٹ نالج اور ان کے پڑھانے کا طریقہ وغیرہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کی ٹریننگ باقاعدہ ہوتی ہے. اور ہماری پرنسپل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی رہے, کلاسز آبزرو کرتی رہے اور ان کی اصلاح اور بہتری کے لیے وہ ساتھ ساتھ کوشش بھی کرتی رہے. اچھا, تو ہم لوگوں سے کس طرح گزارش کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں, میری دیکھیے ذاتی طور پہ میری بھی رائے ہے کہ بہت اچھی بات ہے, مختلف ادارے مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں, لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ بیچارے پریشان ہی اتنے ہیں. تو خیر میں کیا بیچارہ ہوں, میں کیا, میری حیثیت کیا ہے, لیکن ہے کہ لوگ بہت ہی, تو اگر کوئی ڈائلسس کے حوالے سے کوئی سلسلہ کر رہا ہے, کوئی کھانے پینے کے حوالے سے کر رہا ہے, سب بہت اچھا ہے, سب بہت قابل تعریف ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو زاویہ ہے یہ بہت اہم اس لیے کہ یہ آپ اس کی آپٹکس شاید ویسے نہ ہو کہ جس میں آپ کو کوئی میلا کچیلا کپڑوں میں کھڑا کوئی شخص آپ کو سڑک پہ روتا نظر آ رہا ہو آٹے کے لیے, اس کی آپٹکس بظاہر اتنے دردناک نہ ہو. تو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ ادارے میں اپیل کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ یہ اگر اتنا بچہ پڑھ رہا ہے 2,86,000, تو یہ ایکچولی 10,86,000 ایسے مناظر سے ہمیں بچا لے گا. اگر یہ 2,86,000 بچہ پڑھ کے اچھی جگہ سیٹ ہو گیا تو پھر ان کے گھر والے اس طرح روڈ پہ نہیں آئیں گے, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے آٹا مانگنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, بلکہ ممکن ہے کہ ان میں سے یہ 10,86,000 لوگ اور 20 لاکھ لوگوں کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بھی سڑکوں پر نہ آئیں. تو یہ مچھلی پکڑنا سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم بہت سارے مسائل کا حل ہے, تعلیم ہے, پھر اس کے نتیجے میں تربیت ہے, پھر کچھ پیسے ہیں, تو پھر آپ کے صحت کے مسائل بھی کم ہیں, آپ کے بہت سارے مسائل کم ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو میں دیکھنا چاہیے. اس میں یہی بات وہ کہہ رہا تھا, ابھی ان سے عدیل سے بھی بات ہو رہی تھی کہ چیریٹیز جو ہیں وہ 2 طرح کی دنیا میں 2 مین اسفیئر میں کام کرتے ہیں. ایک کنزمپٹیو چیریٹیز ہوتی ہیں جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ آٹا راشن اس طرح سے کر دیا. دوسری ٹرانسفارمیٹیو چیریٹیز ہوتی ہیں. جو ٹرانسفارمیٹیو چیریٹیز ہوتی ہیں وہ اگلا مہینہ, اگلا سال یا اگلا الیکشن نہیں دیکھتی ہوتی ہیں, وہ نیکسٹ جنریشن 40 سال 50 سال پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. کہ کیونکہ جب عوام تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو آئے گارنٹی, جیسے آپ نے کہا کہ آپ زکوٰۃ لینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں گے شخص, لوگ نہیں ملیں گے اور آپ کو لوگ نہیں ملیں گے, آپ پاکستان سے باہر زکوٰۃ بھیج رہے ہوں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑا دل پہ جبر کرنا ہے کہ آج تعلیم پہ اگر ہم انویسٹ کریں گے تو آگے آنے والی جنریشن جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی آسودہ حال ہوں گی.
ورنہ اس بھمر میں ہم کیسے رہیں گے. بلکہ یہ دلدل اور گہرا ہوتا چلا جائے گا. سو لائک ڈو وی ہیو ریزنس ٹو بلیو, جس طرح شروع میں ہم نے ایک پیکیج دیکھا نرمین کا اور بڑا بہت اپیلنگ تھا, تو اس طرز کی ریئل سٹوریز ہیں جو کہ آپ نے خود دیکھی ہیں, آپ نے وٹنس کی ہیں؟ بہت ساری ریئل سٹوریز ہیں. ابھی ہمارا ایک بچہ اسد جو ماشاء اللہ IBA میں پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں سے پڑھا, اس کے بعد وہ دراز میں کام کر رہا ہے. اچھا. اور دراز میں ماشاء اللہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اور کئی لاکھ کما رہا ہے. اور اب وہ IBA میں پڑھانے کے لیے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر اس نے جوائن کیا. تو ایسی تو سینکڑوں کہانیاں. بلکہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں کہ نرمین فاطمہ کا جو نے اشتہار بنایا تھا, اس کو دیکھ کے میری اپنی نواسی نے طے کیا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. ارے واہ واہ, اچھا. تو الحمدللہ آج ہمارے بچے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی امریکہ میں آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہی ہے. لولی. مزیدار بات یہ کہ ہماری جو 14,000 ٹیچرز ہیں اس میں سے 2,000 ٹیچرز ہماری اپنی بچیاں ہیں جو کہ TCF سے پڑھ کے اس کے بعد انٹر کیا, گریجویشن کیا اور اب واپس آ کے اور TCF میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ایز ٹیچرز. تو سر ٹورڈ سے اینڈ یہ بتائیے کہ لوگ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کہ مثال کے طور پہ ایک بچے یا ایک بچی کا سال کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں, یا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حد کیا ہو سکتی ہے جس سے لوگ کنٹریبیوٹ کریں؟ اور یہ بھی کہ کسی بچی کی اگر ذمہ داری لی ہے تو کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ان کو منتھلی بیس سے معلوم پڑتا رہے کہ بچی کا کیا رزلٹ ہے, کیا ہے کیا؟ جی بالکل, وہ چاہیں تو ایک بچے کو سپورٹ کر سکتے ہیں, چاہیں تو ایک کلاس روم کو سپورٹ کر سکتے ہیں, چاہیں تو ایک اسکول کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں. ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی جو معلومات ہیں, کیونکہ والدین اس حوالے سے سینسیٹیو ہوتے ہیں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, اور میک سینس. خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بچوں کی انفارمیشن جو ہے وہ باہر جائے. تو اس میں ہم معذرت کر لیتے ہیں. لیکن کوئی ڈونر کسی بھی اور طور پر تسلی کرنا چاہتا ہو تو یو آر اویلیبل. ہم سب سے پہلے ہر طریقے سے جی کوشش ہوتی ہے کہ بلکہ آ کے آپ اسکول وزٹ کریں تاکہ دیکھیں کہ اسکول میں کس معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہاں, تو بلکہ اس سے قدم آگے بڑھ کے مطلب الحمدللہ نشریات کا دائرہ وسیع ہے, تو ہر طرز کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایک بچہ افورڈ کر سکتا ہو تو وہ, اگر کوئی ایک اسکول افورڈ کر سکتا ہو تو وائی ناٹ. اور آئی ایم شیور ایسے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اماؤنٹ بھی بتا دوں کہ ایک پلیز بچے جو ہے اس کی ماہانہ 3,400 روپے میں جو ہے سب آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایک بچہ. ایک کلاس روم جو ہے وہ 10 لاکھ, یعنی بچے کا سال کا کتنا ہوگا تقریباً؟ 40,800 روپے تقریباً. 40,800 کرتے ہو تو ایک بچے کی سال کی, پورے سال کی فیس آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے اندر. 10 لاکھ پورے سال میں جو ہے آپ ایک کلاس روم اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ, جس میں جو ہے وہ 25 سے 30 بچے جو ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور تقریباً 250 بچے جو ہیں, پورا اسکول یونٹ جو ہے وہ 65 لاکھ روپے سال کا جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے تقریباً 30% کے قریب اسکول ہیں جو آرفن اسکولس ہم کہتے ہیں, یتیم اسکول جن کے کوئی والی وارث نہیں ہے. اچھا. تو ان کو اگر کوئی اڈاپٹ کر لے تو ہمارا ہاتھ ذرا تھوڑا اور تنگی جو ہے کھل جاتا ہے. اڈاپٹ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اڈاپٹ کرنے سے مراد کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں 65 لاکھ روپے سالانہ دوں گا اس کے, تو ہمارے پاس پھر اور اسکول یونٹس کھولنے کے لیے ہاتھ ہمارا ذرا وسیع ہو جاتا ہے. TCF پچھلے 29 سال میں ہر ہفتے ایک اسکول آن این ایوریج کمیشن کرتا آ رہا ہے. اچھا. ایوری ویک. اور اب ہمارا ہدف ہے کہ ہم اگر 3 نہیں تو کم سے کم 2 اسکول ہر ہفتے جو ہے وہ کمیشن کریں. لیکن اس میں آپ جیسے مخیر حضرات کے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ قدم بڑھائیں, آگے آئیں, تاکہ ہم پڑھا لکھا تعلیم یافتہ پاکستان جو ہے وہ بنا سکیں. انشاءاللہ زبردست. تو سر فائنل ورڈ فرام یور سائڈ. نہیں جی, میں تو یہ بس عرض کروں گا کہ دیکھیے ہمیں دور رس ایک سوچ رکھنی چاہیے. شاید ہم سب لوگ جو ہیں بہت کم وقت کی سوچ رکھتے ہیں, شارٹ ٹرم ہماری تھنکنگ ہوتی ہے. اگر ہمیں اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کے جانا ہے تو تعلیم کے علاوہ کوئی بھی رستہ نہیں ہے. صحیح ایسے ہی. اور ہمیں بحیثیت قوم کے اس کو سمجھنا پڑے گا, اس پہ عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی منزل بہت دور ہے. ویری ٹرو. بہت سارے سوالات کا جواب کہ یہ مسئلہ کیوں ہے, یہ مسئلہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے, یہ بچہ بھوکا کیوں ہے, یہ عورت بیمار کیوں ہے, یہ بزرگ جو ہے وہ اس کے بعد علاج کی سہولت کیوں نہیں ہے. بہت سارے الگ الگ سوالات کا جواب ایک ہی ہے, تعلیم تعلیم تعلیم. یہ ایک ایسا حربہ ہے کہ آپ اس سے نمٹ لیں تو یہ والی جنگ جیت جائیں, بہت سارے محاذوں پہ جنگ ویسے ہی جیت جائیں گے. تو میں اس میں صرف آخر میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے اور آنکھ بند کریں تو سب سے پہلے تعلیم
नहीं आती है हाँ, ज़हन ऐसे में। कहीं 8वां 10वां 12वां नंबर उसका आ रहा होता है। सो मेरी गुजारिश ये है कि इस साल अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात जो है वो तालीम के लिए दें। मैं इस बात का यकीन दहानी कराता हूँ कि आप अगर अपनी ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ डालेंगे, आने वाले वक्तों में यकीन जानिए पाकिस्तान को ज़कात की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। दी सिटीजन्स फाउंडेशन, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, इस्तदा करूँगा, अपने तौर पर आपसे भी नाम गूगल पे लिखिए और इनकी वेबसाइट नंबर वगैरह खुद जाइए, तसल्ली कीजिए, डिजिटली देखिए, अगर पाकिस्तान से बाहर है तो वेबसाइट पे देखिए, फीडबैक लीजिए, और अगर आपको इत्मीनान होता है, मेरा इत्मीनान है, मैंने ज़ाती तौर पर विज़िट की हैं चीज़ें और मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, वरना मैं इस तरह ना कह रहा होता, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर आप लोग अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाइए। वो एक बच्चे का ज़िम्मा उठाना हो या एक स्कूल का ज़िम्मा उठाना। मैं अपने तौर पे एक छोटा सा मैं एक बच्चे का ज़िम्मा मैं एक साल के लिए मैं अपने तौर पे ये कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा जितना जो मुमकिन हो सकता है, एक बच्चे का एक महीने का खर्चा 3400 रुपये है। अब आप एक बच्चे का एक महीने का खर्चा उठा सकते हैं या एक स्कूल का एक साल का खर्चा उठा सकते हैं, चॉइस इज़ योर। देखिए प्लीज़ आगे बढ़िए और अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाइए। पढ़ा लिखा मुआशरा, पढ़ा लिखा पाकिस्तान 1 करोड़ मसाइल का हल है। बहुत सारे महाज पे हम जंगें जीत जाएंगे, खाली ये इस एक महाज को फतह करना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर वंस अगेन, बहुत सारी तालियां दी सिटीजन फाउंडेशन के लिए जिस तरीके से तालीम के लिए काम कर रहे हैं। औसतन हर हफ्ते एक नया स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह हर हफ्ते 2 स्कूल्स का टारगेट भी अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।